ٹوڈے از مینز مینٹل ہیلتھ ڈے. آج آدمیوں کا مینٹل ہیلتھ ڈے ہے، اور میں ایک بہت ہی اہم پیچیدہ لیکن بڑے کامن پرابلم پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. مردوں کے اندر جو انر کانفلکٹس ہوتے ہیں، کئی دفعہ ضرورت سے زیادہ مشق زنی، ماسٹربیشن، ایکسٹرا میرٹل افیئرز، غیر ازدواجی تعلقات اور اس کے نفسیاتی پہلو. میں جو ہے نا پروفیشنلی ایز اے سائیکائٹرسٹ بہت عرصے سے کام کر رہا ہوں، اور خاص طور پہ میں نے پاکستان میں ایک خاص دیکھی ہے بات کہ ایک بہت ہی اہم اور حساس موضوع ہے جس پہ اتنی بات ہوتی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اور کیونکہ آج مردوں کا مینٹل ہیلتھ ڈے ہے، اور میں اپنے ہم وطنوں سے، خاص طور پہ آدمیوں سے مخاطب ہوں کہ اگر ضرورت سے زیادہ مرگ ثنی ہو، ماسٹربیشن ہو، اور اگر غیر ازدواجی تعلقات، ایکسٹرا میرٹ افیئرز جو ہیں، اس کے پیچھے کیا ایسے سائیکولوجیکل یا نفسیاتی اور جذباتی ریزنز ہیں جس پہ بات کرنا اور جس کو سمجھنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا اور جاننا اور ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے کہ جنسی خواہش جو ہے یا سیکشول جو ہے نیڈ، وہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے. یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے. لیکن جب یہ رویہ جو ہے مجسنی حد سے زیادہ بڑھ جائے اور انسان کے قابو سے باہر ہو جائے، یا پھر بعد میں کوئی ازدواجی زندگی کے حوالے سے ذہنی سکون انسان کا چلے جائے، سماجی تعلقات کو متاثر کرے، ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہو جائیں، تو اس کے پیچھے موجود نفسیاتی وجوہات کو سمجھنا چاہیے. بطور سائیکائٹرسٹ میں نے پریکٹس میں دیکھا ہے بار بار کہ یہ مسئلہ صرف جنسی نوعیت کا نہیں ہے، جنسی خواہشات کا نہیں ہے، لیکن یہ اس کے پیچھے جو ہے تنہائی ہے، آئسولیشن ہے، ذہنی دباؤ ہے، کئی دفعہ مایوسی ہے، لو کانفیڈنس ہے، یا خود اعتمادی کی کمی ہے، یا احساس محرومی ہے، یا جذباتی خلا ہے جس سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. ہمارے معاشرے میں مردوں کو بچپن سے ایک بات سکھائی جاتی ہے کہ وہ مضبوط ہیں، وہ اپنے جذبات کو ظاہر نہیں کریں، نہ روئیں، اور اپنی کمزوری کسی کے سامنے نہیں لائیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے مرد اپنے دکھ جو ہیں، اپنی پریشانیاں جو ہیں، ناکامیاں ہیں، خوف ہے، تنہائی ہے، اس کو دل میں چھپاتے ہیں. اور جذبات کو دبانے سے جو ہے نا کبھی بھی کوئی درد جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو سمجھنا چاہیے. اور کسی نہ کسی شکل میں جو یہ پین ہے یا کانفلکٹ ہے، یہ باہر آتا ہے، اور پھر یہ بہت بڑی پرابلم کریٹ کرتا ہے. تو وقت پہ اس کو ڈیل کرنا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے. کچھ مرد جو ہے ضرورت سے زیادہ ماسٹربیٹ کرتے ہیں، یا فحش مواد یا پورنوگرافی کے استعمال کے ذریعے وقتی سکون حاصل کرتے ہیں. تو ہوتا ہی ہے کہ چند لمحوں کے لیے تو ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ان کو جو ہے نا خوشی مل رہی ہے، ان کے دماغ میں خوشی کے کیمیکلز جو ہیں ریلیز ہوتے ہیں، اور انسان بہتر محسوس کرنے لگتا ہے. لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، جھونکا تو ہی رہتا ہے. اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بار بار اس رویے کی طرف جو ہے وہ واپس جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا ایک سائیکل بن جاتی ہے، ایک ایڈکشن ہو جاتا ہے، ایک ریپیٹڈ جو ہے وہ پلیجر شارٹ پیریڈ کے لیے وہ ریپیٹڈلی ہوتا ہے، اور جو کہ پیتھولوجیکل ہے، نارمل نہیں ہے. اس طرح سے جو ہے نا غیر ازدواجی تعلقات بھی اکثر جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ کوئی عورت بہت خوبصورت ہے، یا وہ ایک انسان کو جسمانی کشش کی وجہ سے کوئی پسند آ گئی ہے. لیکن زیادہ تر جو مرد ہیں وہ یہ لگتا ہے ان کو کہ وہ ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان کی وائف جو ہے وہ نگلیکٹ کر رہی ہے ان کو غیر اہم سمجھ رہی ہے، یا وہ اتنا پسندیدہ نہیں رہے جیسے پہلے تھے. تو وہ انسان جو ہے، جو مرد ہے، جو شوہر ہے، وہ جو ہے وہ توجہ چاہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس کی کوئی تعریف کرے یا اس کو کوئی اہمیت دے. اور جب اس کو یہ تعریف اور اہمیت کہیں اور سے ملتی ہے تو وہ اس کی طرف جو ہے نا رجوع ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہے اس سے جو ہے بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں. تو
یہ جب ہوتی ہے کوشش تو اس سے بہت سے جو ہے مسائل اور مزید پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک نفسیاتی طور پہ اندرونی جو انر کانفلکٹ چل رہی ہوتی ہے اس میں ایک طرف تو انسان یا مرد یا ایک شوہر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت وفادار، فیتھفل، رسپانسبل، ذمہ دار اور اسٹیبل انسان جو ہے نا شو کرے. دوسری طرف سے وہ جو ہے نا توجہ چاہتا ہے، وہ تسکین چاہتا ہے، وہ ہیپینس چاہتا ہے، ایک فرار چاہتا ہے، وقتی خوشی چاہتا ہے. اور اس چکر میں جو ہے وہ اس تلاش میں باہر نکل جاتا ہے. یہ اندرونی جو کانفلکٹ ہے وہ بہت ہی غیر صحت مند، یا کہتے ہیں کہ امپلسو ہوتے ہیں، امپلسو ڈیسیجنز ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے کچھ ڈیفنس میکینزمز جو ہیں وہ سمجھنا ضروری ہیں. اس لیے کہ ہماری جو دفاعی طریقہ کار ہے دماغ کے اندر، جو ڈیفنس میکینزمس ہیں اس میں کچھ ڈینائل ہیں. جیسے ہم کچھ غلط بھی کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو ڈینائل میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، غلط نہیں کر رہے ہیں. یا پھر اس کو ریشنلائز کرتے ہیں. ریشنلائزیشن بھی جو ہے ایک ڈیفنس میکینزم ہے کہ جو جواز پیدا کرتے ہیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ ہے. یا پھر فینٹسی، خیالی دنیا میں رہنے لگتے ہیں. یا پھر کسی عمل کے ذریعے جذبات کا اظہار کرتے ہیں جسے ہم ایکٹنگ آؤٹ کہتے ہیں. یہ تمام طریقے جو ہیں وہ وقتی طور پہ انسان کی تکلیف کو جو ہے نا وہ بچاتے ہیں، اس کو دور کر دیتے ہیں، لیکن مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں کرتے. تو ہوتا یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ اگر انسان کے بچپن میں جو ہے کچھ ایسے تجربات ہوئے ہوں، ایسی چیزیں ہوئی ہوں جس سے اس شخص کے اندر ایک جذباتی محرومی آ گئی ہو، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہو، اس کے ماں باپ کرتے ہوں یا بہن بھائی کرتے ہوں، اس کو نظر انداز کرتے ہوں، یا وہ انسیکیور فیل کرتا ہو. تو وہ جب وہ بالغ ایج پہ، عمر میں پہنچتا ہے، ایڈلٹ ایج میں، تو اسے جو ہے نا ایکسیپٹنس کی، اس کو محبت کی تلاش ہوتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا کئی دفعہ ڈپریشن، انزائٹی، بائی پولر افیکٹو النس، اور منشیات کا یوز یا الکوہول یا ڈرگس کا استعمال، اور بعض شخصیات یا پرسنالٹی ڈس آرڈرز جو ہیں اس کی جو ہے نا رویوں میں اضافہ کر دیتی ہے. تو کئی دفعہ ایکسس 1 یا جو مین پرسنالٹی ڈس آرڈرز ایکسس 2 ہیں، جو دونوں پرسنالٹی پرابلمز اور ڈائگنوسس جو ہیں نفسیات کے، اس میں بھی مردوں کے ساتھ ایموشنل آئسولیشنز اور بڑھ جاتی ہیں، اور رسک آف ایکسٹرا میرٹل افیئر اور ماسٹربیشن، ایکسیسو ماسٹربیشن کا رسک بڑھ جاتا ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ مرد، ان کو لگتا ہے کہ ان کے بہت دوست ہیں اور وہ ایسے انسان کو ڈھونڈتے ہیں کہ جس سے وہ اپنے دل کی بات کر سکیں. لیکن انفارچونیٹلی اس دور میں جہاں سوشل میڈیا ہے، جہاں پر ہمارے پاس ہزاروں فیس بک فرینڈس ہیں یا سوشل میڈیا پہ دوست ہیں، وہ اپنے آپ کا جو ہے نا ایموشنل اظہار نہیں کر پاتے، ایموشنل پین کو جو ہے نا وہ شیئر نہیں کر پاتے. تو اس کی وجہ سے غلط طریقوں کی طرف جو ہے نا وہ چلے آتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ضرورت سے زیادہ ماسٹربیشن ہے، کوئی کر رہا ہے، اور اگر ایکسٹرا میرٹل افیئرز آپ کی زندگی کو جو ہے بار بار تنگ کر رہے ہیں، آپ کی زندگی خراب کر رہے ہیں، تو یہ پرابلم جو ہے سیکشول نہیں ہے، لیکن یہ جذباتی پرابلم ہے، ایک نفسیاتی پرابلم ہے، ہو سکتا ہے ریلیشن شپ پرابلم ہو. اور ان سب صورتوں میں آپ کو چاہیے کہ آپ ایک اچھے جو ہے سمجھدار اور اچھے دوست سے بات کریں، اپنے خاندان میں کسی ایسے سے بات کریں جس سے آپ اعتماد کرتے ہوں. اس پرابلم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل علاج جو ہے وہ جذبات کا ہے، جذبات کو سمجھنے کا ہے، بہتر تعلقات بنانے کا ہے، ذہنی صحت کا خیال رکھنے کا ہے، اور ضرورت پڑنے پہ پروفیشنل ہیلپ لینے کا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کو اگر آپ اگنور کریں گے تو بعد میں جا کے بہت ہی کمپلیکس ایشوز پیدا کرتے ہیں، آپ کی زندگی کو بہت خراب کرتے ہیں. ڈیورسز ہوتے ہیں، سپریشنز ہوتی ہیں، آگے بچوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں. تو اپنے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسے کمزوری نہیں سمجھیں، اور اپنی ایکسیپٹنس کو، مینٹل ہیلتھ کو سمجھنے کو ایک طاقت سمجھیں اور کمزوری نہیں. اور اگر ہیلپ لیں تو پلیز صحیح وقت میں لیں، ارلی سٹیجز میں لیں، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے. میرا نام ڈاکٹر شفیق یاسین ہے، میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آئی ہوپ دس ویڈیو ول ہیلپ یو، اور آپ کو مدد دے. اور اگر اور کوئی ضرورت ہو تو پلیز کانٹیکٹ می.
ادر اسپیشلسٹ، بہت سے ڈاکٹرز ہیں جو اچھے ہیں، سائیکائٹرسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.